اسپتال کو چیریٹیبل اسپتال کیوں نہیں بنایا؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اسپتال کو چیریٹی کا برانڈ دے دیتے ہیں نا تو وہاں کوئی پیڈ پیشنٹ نہیں آتا ہے. جو فری ہسپتال ہے اس کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی از آلویز اے کویسچن مارک. تو ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم وہ ہسپتال بنائیں گے کہ جہاں پیسے والا بھی آئے گا، غریب آدمی بھی آئے گا، دونوں کا علاج برابر ہوگا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. ہارٹ سرجریز آج کل کم ہو رہی ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بٹوین کارڈیولوجسٹ اینڈ کارڈیک سرجن ہے. کارڈیولوجسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ سرجری ہوئے ہی نہ، میں 3 کی جگہ 4 اسٹنٹ لگا دو. اچھا، اس کا کام ہو جائے، آگے نہ جائے آدمی. ابھی تک تو میرے خیال سے 1700 اور 20 نی سرجریز اور نی اور ہپ سرجریز ہم نے فری میں کی ہیں. سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں نمونیا، سیپسس، اچھا اس کی سب سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہی اسپتال جب ہیں کہ جب سارا کام کر بگاڑ چکے ہو. آل ٹوگیدر ابھی ہمارے پاس 1250 لوگوں کا اسٹاف ہے اور ود ان 6 months یہ 1800 پہ چلا جائے گا. اچھا، کسی کو اگر فری کا علاج کرانا ہو تو کہاں جائے؟ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جائے؟ صرف ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایک شریعہ فارم ہے، وہ بھر دے. جو زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں دے پیڈ فرام زکوٰۃ، جو زکوٰۃ ایلیجیبل نہیں ہے اور نان زکوٰۃ فرام فنڈ. In the heart of Pakistan lies Karachi, a vibrant, densely populated metropolis where millions from every walk of life converge. It is a city of immense spirit, but also of immense need. Among its most pressing challenges is a healthcare system struggling to keep pace with the growing demands of its people. It was this very need that called 15 founding members of the Memon community to action. Recognizing the growing gaps in healthcare and education, not as an obstacle, but as a responsibility, they entrusted this formidable challenge to Mr. Peer Muhammad Diwan and Mr. Muhammad Ajaz Saya. Together, they dreamt of a gift from the Memon community to the city of Karachi, a beacon of hope named the Memon Health and Education Foundation. خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اعجاز سایہ کے ساتھ میرا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا. اعجاز صاحب ان دنوں کینیڈا آئے ہوئے تھے تو مجھے موقع ملا کہ میں ان سے گفتگو کروں، اور اب میں کراچی آیا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے اسپتال بلایا. اسپتال دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب یہ مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ ایک پروگرام ان کے ساتھ اور کیا جائے. تو آج بھی میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ MMI کے جناب اعجاز سایہ صاحب ہیں، جو کہ ٹرسٹی ہیں اور ہمارے دوست ہیں. اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو آنے کا. اعجاز، کہتے ہیں نا سین از بلیونگ. جب ہم نے کینیڈا میں پوڈ کاسٹ کیا تھا تو میں نے میمن اسپتال دیکھا نہیں تھا، سنا ضرور تھا، ریپوٹیشن بھی تھی. ریپوٹیشن ہر چیز کی 2 ہوتی ہیں، ایک بہت اچھی ہوتی ہے، جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کی بری ہوتی ہے. لیکن دیکھنے کے بعد جو میرے تاثرات تھے تو مجھے ہوا کہ اب یہ تو میرے پر فرض ہو گیا ہے کہ میں ایک پوڈ کاسٹ اور کروں اور وہ سوالات کروں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو مختصر سا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا علاج فری کرتے ہیں. جی، تو آپ نے اسپتال کو چیریٹیبل اسپتال کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اسپتال کو چیریٹی کا برانڈ دے دیتے ہیں نا تو وہاں کوئی پیڈ پیشنٹ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب پیڈ پیشنٹ نہیں آتا ہے تو اس ہاسپٹل کی کوالٹی گر جاتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ غریبوں کا ہے، سب چیز چل جائے گی. اچھا، یہ ہمارے یہاں ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اب یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ جس کو میں اور آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. صحیح. دوسری یہ ہے کہ 100% جو فری ہسپتال ہے اس کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی از آلویز اے کویسچن مارک. بیکاز آف دا فنڈنگ. یس. ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. دیکھیں، جس طرح وقت جا رہا ہے آگے، ہم لوگوں کی جنریشن، ہمارے بعد کی جنریشن، اس کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ لگتا ہے کہ اتنی فلنتھروپی میں نہیں جائے گی، اور جائے گی بھی تو ان کا طریقہ کار الگ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ سارا IT سوشل میڈیا بیسڈ ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نے کہا اچھا، ادارہ جب فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے
اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے نئی چیزیں کرنے کی اور رسک لینے کی. ٹھیک ہے. تو ایک فائنینشلی سسٹینیبل ادارہ ہوتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی اپنی کوالٹی کو, اپنی ویژن مشن جو بھی اس کی ہیں اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی بڈی. ڈکٹیشن نہیں لیتا ہے کسی سے بھی, کیونکہ وہ خود اب آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے یونیورسٹیز ہیں, ہارورڈ لے لیں, اسٹینفورڈ لے لیں, پین لے لیں, مطلب یو نیم اٹ, دے آل رن تھرو بگ انڈومنٹ. اوکے. اچھا آپ اسلام کا گولڈن ایرا دیکھ لیں, انڈومنٹ, وقف, اسلامک وقف سے چلے. جو گولڈن ایرا تھا وہ وقف, وہ دو چیزوں پہ بنا ہوا تھا, ایک وقف اور دوسرا زکوٰۃ فنڈ کے اوپر. یہ ساری ترقی ہوئی تھی وہ اسی بیس پہ ہوئی تھی, اور وہ اسلام کا سب سے گولڈن ایرا کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلے یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی, صحیح ہے, اسپتال مسلمانوں نے بنائے, بالکل صحیح. سب سے پہلے عورت جو سرجن تھی وہ مسلمان تھی دنیا میں. ویری گڈ. تو ہم نے سوچا کہ نہیں, ہم وہ ہسپتال بنائیں گے کہ جہاں پیسے والا بھی آئے گا, غریب آدمی بھی آئے گا, دونوں کا علاج برابر ہوگا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. ایک پیسے دے گا اور ایک پیسے نہیں دے گا, جو پیسے نہیں دے گا وہ ویلفیئر فنڈ سے اس کو کر دیا جائے گا. اچھا, میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ جو صرف چیریٹیبل ادارے ہوتے ہیں وہاں تو مڈل کلاس کا آدمی جانے میں بھی تھوڑی سی سبکی محسوس کرتا ہے. یس, کہ یار ہم لائن میں لگیں گے تو لگے گا ہمارا خیراتی علاج ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے نا. آدمی کی عزت نفس ہے, سیلف رسپیکٹ ہے, وہ خراب ہوتی ہے, وہ خراب ہوتی ہے. کوئی اس سے دو ملنے نہیں آئیں گے لوگ کہ یار تم تو کہاں کدھر بیٹھے ہوئے ہو. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ساری چیز کو مد نظر دیکھتے ہوئے جب ہم نے 2002 میں اس کا کانسٹیٹیوشن لکھا تو ہم نے کافی بڑی بحث کی اس کے اوپر, اور اس کے بعد ہم نے اس کا یہ کانسٹیٹیوشن بنایا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ہمارا ایم کیا ہے, ہم نے مشن میں کیا لکھا, ٹو پرووائڈ ایکسیسیبل ہیلتھ سروسز irrespective of caste, color, creed, religion اور ability to pay. ویری گڈ. ان 10 لفظوں کے اندر ہم نے سب چیز کو سمیٹ لیا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ناٹ فار پروفٹ ہے, ناٹ فار پروفٹ, یعنی جتنی کاسٹ آ رہی ہے اتنے آپ کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. جی, اگر ریونیو زیادہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو جون میں چیریٹی میں چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اسپتال کی چیریٹی میں, جنرل چیریٹی میں؟ اسپتال کی نان زکوٰۃ فنڈ کی چیریٹی میں چلا جاتا ہے. اچھا, مطلب آپ جتنا پیسے لے رہے ہیں وہی پیسے لگ رہے ہیں اسپتال میں, ایکسیس ہو گیا تو آپ کا چیریٹی فنڈ میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. کوئی انڈومنٹ بنایا؟ ابھی ہم نے $20 ملین کا انڈومنٹ ریز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ سے ابھی تک $2.5 ملین ہم نے ریز کر لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈالر بیسڈ انڈومنٹ یہاں رکھا ہے یا باہر رکھا ہے؟ یہ ڈالر بیسڈ انڈومنٹ اس لیے رکھا ہے کہ میرے اتنے سارے ٹرسٹیز اوورسیز میں ہیں اور یہاں پر بھی ہیں, تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور لیکن فنڈ تو یہیں پاکستان میں رہے گا, بٹ ان ڈالر, نو, ان پاک روپیز رہے گا. اچھا. اور اس کے لیے 4 ہم نے ایکسپرٹ ہمارے ٹرسٹیز میں سے جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ایک عارف حبیب ہیں, دوسرے ہمارے شبیر قاسم صاحب ہیں, یہ سب لوگ بڑے ہوشیار اور مانجے ہوئے لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں. یہ فنڈ کو وہ مینیج کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ڈالر کی فنڈنگ روپیز میں رکھیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا ڈالر کو ڈالر ہی میں رکھیں اگر باہر کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو؟ دیکھیں, آپ نے وہ فنڈ کے پیسے کہاں یوز کرنے ہیں؟ پاکستان میں. پاکستان میں یوز کرنے ہیں. آپ نے ہمارا جو وقف ہے نا, اسلامک وقف, یہ 2 قسم کا ہے. ایک تو ہے ریسٹرکٹڈ اور ایک ہے جنرل. ریسٹرکٹڈ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مجھے اگر $1 ملین دیا آج, تو آپ کے نام پہ پرنسپل اماؤنٹ پڑا ہوا ہے, اور آپ کے نام سے جو ہر سال اس کا پروفٹ ہوگا اس سے کوئی نہ کوئی کیپیکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے اس کے لیے 3 چیزیں رکھی تھی انڈومنٹ کے لیے, کہ ہم اس میں سے آپشن دیں گے ڈونر کو کہ چاہے آپ اس کیپیکس میں یوز کر لیں, آپ بلڈنگ بنانے میں, ٹھیک ہے, چاہے اس کا میڈیکل اکوپمنٹ خرید لیں یا یونیورسٹی کی کچھ چیزیں خرید لیں, یا پھر اس کو ہم اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس میں یوز کریں. ٹھیک ہے.
بٹ ہم کسی جگہ بھی اس کو کوئی آپریشنل ایکسپینسز میں نہیں یوز کریں گے. اچھا, the endowment fund is specifically for these four things. Oh, good. اچھا یہ بتائیں اعجاز ایک بات کہ اب چونکہ میں وزٹ کر چکا ہوں تو میں اسپتال کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم جب اسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو جو ہال ہے آپ کا, جس کو فوائے کہتے ہیں, انٹرنس ہال کہتے ہیں, اتنا چوڑا ہال تو میں نے امریکہ کے بھی کسی اسپتال میں نہیں دیکھا ہے, کینیڈا کے بھی نہیں دیکھا, دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے. کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں یہ ہاسپٹل ڈیزائن کرنے کے لیے ہم لوگ, میں آرکیٹیکٹ لیٹ حبیب فدا علی کو انڈیا لے گیا. ٹھیک ہے. اس کو وہاں 5 اسپتال دکھائے. اچھا. پھر اس کو میں نے دبئی میں اسپتال دکھائے. ٹھیک ہے. پھر اس کی میں نے وزٹ ارینج کرا دی لنڈن میں. ٹھیک ہے. پھر اس کی وزٹ میں نے ارینج کرا دی ساؤتھ افریقہ میں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جا کے پہلے دیکھو. حبیب فدا علی تو بڑا معتبر نام ہے. تو اس کے بعد اس نے یہ ڈیزائن بنایا which I really appreciate کہ he's done a very good job. تو اس نے کہا کہ ایک چیز کہ اس نے پرسیو یہ کیا کہ جب 550 بیڈ ہو جائیں گے تو اسپتال کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے, مریض ہوں گے, رش بڑھ جائے گا. تو جتنی جگہ کھلی ہوگی اتنا ایٹماسفیئر اچھا رہے گا, آدمی ایک دوسرے کے اوپر نہیں گرے گا. اور دوسری بات ہم نے اس کو کہی تھی کہ ہمارا ہسپتال ایسا ہسپتال ہونا چاہیے کہ اسپتال میں انٹر ہوتے یہ نہ لگے کہ یہ اسپتال ہے, اور دوسرا ٹپیکل اسپتال کی اسمیل نہیں آنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اعجاز, اور یہ دونوں چیزیں وہاں نہیں ہیں. I was so impressed. ہال دیکھ کے اور اس کی اسمیل دیکھ کے, اور لوگوں کو حقیقت یہ کہ اگر کنجسٹڈ جگہ ہو نا تو پھر آدمی کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے. اتنا عملہ ہے لیکن اس کے باوجود اسپیس جو ہے وہ بہت شاندار ہے. کون کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. چائلڈ آنکولوجی ہے؟ چائلڈ آنکولوجی ایز سچ ایز اے ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایز اے اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. بٹ وی ڈو چائلڈ آنکولوجی. او پی ڈی ہوتی ہے؟ او پی ڈی ہوتی ہے. پرائیویٹ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں؟ پرائیویٹ سے مراد ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فل ٹائمر ڈاکٹرز ہوں. ٹھیک ہے. بٹ کسی فیسلٹی کے اندر ہمیں مجبوراً پارٹ ٹائمرز کو رکھنا پڑتا ہے. اچھا. But they all work for Maiman Hospital. جو فل ٹائمر ہے they are all supposed to work only for MMIH. Okay. And جو پارٹ ٹائمرز ہیں they can do part time they can do. outside. ہارٹ سرجریز کتنی ہوتی ہیں؟ ہارٹ سرجریز آج کل کم ہو رہی ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بٹوین کارڈیولوجسٹ اینڈ کارڈیک سرجن ہے. اچھا. کارڈیولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو انجیوپلاسٹی کرتا ہے, اسٹنٹ لگاتا ہے. جنگ کیوں کہا تم نے؟ جنگ کیوں کہا کہ جنگ ہے؟ وہ کارڈیولوجسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ سرجری ہوئے نہ, میں 3 کی جگہ 4 اسٹنٹ لگا دوں. اچھا, اس کا کام ہو جائے, آگے نہ جائے آدمی. تو یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے دونوں کے درمیان. پھر بھی ہم نے تو بینچ مارک رکھا ہوا ہے کہ اگر اس سے زیادہ ڈیزیز ہے تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو کارڈیک سرجن. بٹ اس میں پھر پیشنٹ کی اپنی بھی ایک وش ہوتی ہے. ہاں, پیشنٹ اگر چاہتا ہے کیونکہ آج کل کا پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو ہم نے کہا وہ کر دیا, وہ شاپ اراؤنڈ بھی کرتا ہے اور پھر گوگل کو بھی پوچھتا ہے. اب گوگل اس کو کیا کہتا ہے. صحیح. تو وہ ہم وی ڈونٹ امپوز اے ڈیسیژن آن اینی باڈی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پیشنٹ اپنا ڈیسیژن بھی لیتا ہے کہ نہیں یار مجھے سرجری نہیں کرانی, 3 کی جگہ مجھے 4 اسٹنٹ لگا دو. سب سے زیادہ کون سا پیشنٹ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کون سا پیشنٹ ہوتا ہے؟ کس بیماری کا؟ سب سے زیادہ میڈیسن اور پیٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں. پیٹس ہی. اچھا. کیونکہ ہماری انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں 3 سیزن تو فلو کے آتے ہیں, ویدر چینج کے. پھر بچوں میں پانی کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں, بہت بیماریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. نی سرجری ہے؟ بالکل ہے نی سرجری, اور ہم نے تو جو نی سرجری میں کام کیا ہے پاکستان کے کسی ہسپتال نے نہیں کیا. اچھا. کیا ابھی تک تو میرے خیال سے 1720 نی سرجریز اور نی اور ہپ سرجریز ہم نے فری میں کی ہیں. پیٹ کی تو میں گنتی کر ہی نہیں رہا ہوں. ویری گڈ. اچھا, نی سرجری ہے ہی فری میں؟ یہ فری میں ہم نے اتنی کی ہے, پیٹ جو آتا ہے وہ الگ ہے. اچھا, فری سرجری 1700 زیادہ کی ہیں, ماشاء اللہ. اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پیشنٹ کو, یعنی تمہارے یہاں باہر سے ٹیم آتی ہے یا اپنی لوکل ہے؟ نہیں, پہلے باہر سے آتے تھے 23 ڈاکٹرز. اچھا. اب میں نے ایک ڈاکٹر کو یو کے سے آئیڈینٹیفائی کر کے یہاں پرماننٹلی ہائر کر لیا ہے. ٹھیک ہے. پیئنگ ہم این ہیفٹی سیلری. اوکے.
And now we have 3 surgeons Okay. who are doing arthroplasty Okay. and arthroscopy. Mm-hmm. So, mashallah se, the team is very good. اچھا. So now people are not waiting for the long time. They only have to wait 3 days, 4 days. Oh good. کیونکہ اگر باہر سے ٹیم آتی ہے وہ تو پھر لمبا اسکیجول ہو جاتا ہے. ہاں نہیں ابھی تو ہم نے اناؤنس کر دیا سارا. اچھا. کینسر کے کتنے پیشنٹ آتے ہیں؟ کینسر کے بھی بہت پیشنٹ آتے ہیں ڈیلی 10 15 20 روز کی 8 10 کیموتھراپی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے. اسپتال کی مورٹیلٹی کیا ہے؟ کتنے % لوگ صحتیاب ہو کے جاتے ہیں, کتنے لوگ مر جاتے ہیں؟ دیکھیں مورٹیلٹی ریٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے. مورٹیلٹی ریٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ وائز. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ کس کی؟ سرجیکل مورٹیلٹی کتنی ہے, میڈیکل مورٹیلٹی کتنی ہے. اب ایک پیشنٹ ہمارے پاس ER میں آ گیا, از کلوز ٹو دا ڈیتھ, مطلب خطرناک نیمونیا بھی ہوا ہے, سیپسس بھی ہوا ہے, آرگن بھی فیلئر ہے. صحیح ہے. وہ 1-2 دن رہے گا, اس تو بیچارہ چلا جائے گا ویسے چلا جائے گا. تو مورٹیلٹی ریٹ کی اس طرح جنرلائز فارم میں یہ جو کرتے ہیں نا, دیٹ از اے رانگ اسمپشنس. نہیں ویسے دیٹ گیوز اے ویری بیڈ امپریشن اباؤٹ دا انسٹیٹیوٹ, اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. کس ڈپارٹمنٹ کے لوگ سب سے زیادہ جن کی مورٹیلٹی ہے؟ کینسر, ہارٹ؟ سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں نمونیا, سیپسس, اچھا, اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہی اسپتال جب ہیں کہ جب سارا کام کر بگاڑ چکے ہوتے ہیں. اچھا کچھ اسپتال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر پتہ چلے کہ یہ مریض اب بچے گا نہیں تو اس کا علاج نہیں کرتے, نہیں واپس کر دیتے ہیں. واپس کر دیتے ہیں. آپ بھی واپس کر دیتے ہو؟ نہیں, کیونکہ اس کو تھوڑا تو حوصلہ ہو کہ یار ہم بچہ ہم کسی ہسپتال کا علاج کیا ہوا بندہ, اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں کہ ایک آدمی ایک اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے, وہاں بل بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ اسپتال والے کہتے ہیں آپ اس کو اب دوسرے اسپتال لے جائیں, اب ہم علاج نہیں کریں گے. کیونکہ آپ پیسے نہیں دے سکتے. پیسے نہیں دے سکتے. ویسے لوگ ہمارے پاس بہت آتے ہیں. اب اس میں بھی ہم ہر ایک کو نہیں لیتے. اچھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کیس اتنا خراب کر کے بھیجتے ہیں کہ اگر ہم لیں گے تو ساری برائیاں ہمارے سر میں آ جاتی ہیں. اوہ اچھا اچھا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کاؤنسل کریں ان کو, پھر بھی ہم مجبوری میں لے لیتے ہیں کافی پیشنٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو جیسے میں نے ایمرجنسی کا پوچھا, ڈاکٹرز کتنے MMI کے پاس؟ MMI کے پاس یہ more than 200 ڈاکٹرز. more than 200. اور پیرامیڈکس کتنا؟ پیرامیڈکس ایگزیکٹ نمبر تو مجھے ابھی نہیں معلوم, بٹ آل ٹوگیدر ابھی ہمارے پاس 1250 لوگوں کا اسٹاف ہے, اور ود ان 6 months یہ 1800 پہ چلا جائے گا. اچھا ایک پرسنل سی بات ہے کہ منتھلی پے چیک کتنا ہے؟ دیکھیں منتھلی پے چیک تقریباً ہے اس وقت 65 یا 70 ملین. 70 ملین منتھلی. ریونیو کتنا ہے؟ منتھلی ریونیو ہے تقریباً اراؤنڈ 450 ملین. 450 ملین 45 کروڑ روپے. سال بھر میں 5 ارب روپے کا ریونیو ہے جو ہمارے علاج سے ہی آ جاتا ہے. یعنی جتنے آپ کما رہے ہیں, جو ابھی پہلے بات کی تھی. ہاں. اچھا who heads your hospital؟ یہ ہمارے CEO ہیں بریگیڈیئر وقار اوان. ٹھیک ہے. ان کے آرمی کا 36 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ہی واز کمانڈنٹ PNA شفا کراچی. اوکے. when he retired he joined us. اوکے. ان سے پہلے کون تھے؟ سویلین تھے کوئی؟ ان سے پہلے ہماری کوئی غلطیاں ہو گئی تھی, میں نام نہیں لوں گا. اور ہمارا جو یہ تھا کہ ہم نے وہی میں نے کہا نا کہ پریکٹسنگ ڈاکٹرز کو جب ہم ایز اے CEO بناتے ہیں نا, تو مینجمنٹ نہیں کرتا وہ صحیح, تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. ٹرو, بالکل صحیح. اور نہ وہ اپنی پریکٹس کو دھیان دیتا ہے پراپرلی, اور نہ ہی وہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. اچھا. تو دنیا ساری میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں CEO, بٹ وہ پھر اپنی پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب پریکٹسنگ ڈاکٹر نہیں, بٹ ہی از این ایڈمن. He was in army کے اندر میڈیکل کور کے ہوں گے, میڈیکل کور کے ہیں, and he did not practice. He is a doctor, but he did not only the management guy.
اس کی وجہ سے اسپتال آپ کا دیکھیں صحیح چلتا اتنے ہو. بڑے اسپتال کو فوکس کرنے کے لیے ہاں ہاں. تو ریونیو جنریٹ کرنا بریگیڈیئر صاحب کی ذمہ داری ہے بریگیڈیئر صاحب کی ذمہ کہ داری. جتنا خرچہ آ رہا ہے اتنے کرو. دیکھیں میرا کام نہیں ہے مائکرو مینجمنٹ کرنا ٹھیک ہے. ہاسپٹل کا. اٹس اے پروفیشنلی رن ہاسپٹل. اوکے. We have proper HR department, we have proper finance department. Entire hospital is run on ERP ٹھیک ہے. and management. Everything is headed by the CEO. اوکے. His job is to کتنے micromanage. ٹرسٹی ہیں تمہارے؟ ہمارے 203 ٹرسٹی ہیں ٹھیک ہے. جس میں سے 60+ پاکستان سے باہر ہیں. ایکٹیو ٹرسٹی کتنے؟ ایکٹیو سے مراد ہماری بورڈ پہ 40 ٹرسٹی ہوتے ہیں. 40 ٹرسٹی ہیں جو کہ ہر مہینے ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہوگی. نہیں ہر 3 مہینے کے بعد. ہر 3 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے. ناؤ یو آر دا ہیڈ آف دا یو آر دا چیف. لیکن ہماری ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے جو ہر مہینے ملتے ہیں ہم. وہ اس میں 11 لوگ ہیں. ابھی تو تم لیڈ کر رہے ہو نا. یو آر دا لیڈر آف دا Yes, ہاسپٹل. I am the chairman. گاڈ فاربڈ اعجاز سایہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وٹ یو سی نیکسٹ؟ I have team prepared. My other trustees are prepared. دے آر پریپیئرڈ. اور ہم نے سب سے بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے 45 ٹرسٹیز below 45 years of age ہیں. وہ جن کی تصویریں لگی ہوئی تھی ینگ ٹرسٹیز بچے سارے تمہارے بچے اعجاز کے اس یاسین کے بچے سب کے بچے. تو they are the future owners of this hospital. ویری گڈ. ویری اور ہم اس کو بالکل کارپوریٹ کے طریقے سے چلا رہے ہیں. اور ہم ابھی فاؤنڈیشن کا پیڈ پریزیڈنٹ بھی لا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اینڈ ہمارے ٹرسٹیز کے رول کو ہم اور تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دیں گے مینجمنٹ سے. ٹھیک ہے. اور پیڈ پریزیڈنٹ ول لک آفٹر دی ہاسپٹل اینڈ دا یونیورسٹی بوتھ. مطلب پروفیشنل مینجمنٹ ہوگی ٹوٹل لائک ملٹی نیشنل کہ آپ کہیں بھی ہو دنیا میں پراپرلی آپ کا کارپوریٹ اسپتال چل رہا ہے. مینجمنٹ. اچھا ایک ذاتی سوال پوچھوں, نام اسپتالوں کا نہیں لے لیتا میں. اگر 1 2 3 کراچی کے ٹاپ اسپتال لیے جائیں جہاں کے پیمنٹ دے کے علاج ہوتا ہے, ایکسپینڈیچر وائز خرچہ وائز تمہارا اسپتال کس درجے پہ آتا ہے؟ ایک اسپتال میں آپ کسی میں جاتے ہیں, فرض کریں میں کلفٹن کے کسی اسپتال میں جاتا ہوں, لاکھ روپے کا بل میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کسی کلفٹن کے اسپتال میں جاتا ہوں, کسی اسٹیڈیم کے پاس اسپتال میں جاتا ہوں, یا میمن گوٹ میں آتا ہوں, ہم لوگ 40 50 60% کے لگ بھگ ہوں گے. ان اسپتالوں سے 40% آپ کے چارجز ہیں, کہیں 40 کہیں 50 کہیں 60 ڈیپینڈنگ آن بٹ ناٹ مور دین دیٹ ناٹ مور اینڈ ناٹ ایکسپینسو دین دیٹ. ناٹ ایٹ آل. اچھا میمن اسپتال اتنا اچھا کام کر رہا ہے, میمن اسپتال کے لوگوں میں اتنی اویئرنیس کیوں نہیں ہے کہ دس از سچ اے فینٹاسٹک ہاسپٹل؟ سوشل میڈیا ویک ہے, ایڈورٹیزمنٹ ویک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں کبھی ہم نے چندے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی. صحیح ہے. ہم کسی سے اس طرح آپ خود لوگ سیٹ ہو, آپ لوگ چندہ کیوں لوگ یار خود دو گے؟ نہیں ٹھیک ہے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, سب چیز کرتے ہیں, لیکن بڑا ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمبل طریقے سے کرتے صحیح. ہیں. اور ہمارے کام کی ہم ایڈورٹیزمنٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن اننیسیسریلی ہم مارکیٹنگ میں اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, پتہ سب کو ہے. ڈسٹینس تو ڈرا بیک نہیں ہے. ڈسٹینس کچھ علاقے والوں کے لیے ہے, جیسے ڈیفنس کلفٹن کا آدمی ہے تو اتنے جانا اس کے لیے مسئلہ ہے. بٹ کراچی کے فیوچر کیا ہے؟ MMI کے اطراف کوئی ایک اسپتال نہیں ہے, ڈو ہے اور ہم ہیں. اچھا. اور اسکیم 33 اور وہ علاقہ سارا ایکسپینڈ ہو رہا ہے اتنا, تو صرف MMI کے 5 کلومیٹر ریڈیس میں 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں. ہاں تو MMI that is enough for that population. اور ڈسٹینس تو دیکھیں, اب فیئر ریٹ والے کو اگر آغا خان جانا ہے تو اس کے لیے بھی ڈسٹینس ہے, بٹ اب ملیر ایکسپریس وے بن جائے گا ہاں تو قریب ہو جائے گا, وہ تو وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح میمن اسپتال کا قریب ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تو یہ تو نہیں سوچی جا سکتی. اتنا بڑا شہر ہے, بڑا ایک مشن لے کے چل رہا ہے تو کس کس چیز کو دیکھا جائے گا. چلے اب اس پہ آتے ہیں کہ اسپتال کے ساتھ ایک ٹرینڈ یہ ہے دنیا بھر میں کہ اچھے اسپتالوں کے ساتھ میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں, کالجز بھی ہوتی ہیں. اس کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں ہم نے آلریڈی وینکوور سے آرکیٹیکٹ ہائر کیا ہے. ٹھیک ہے. کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے. ہماری یونیورسٹی کی پوری ڈیزائن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اچھا. ہاں آرکیٹیکچر. ابھی ہم نے SBCM کے اندر ہماری ڈرائنگ سبمٹ کی ہوئی ہیں, ود ان 6-8 ویک کے اندر اپروول آ جائے گا. ٹھیک ہے.
تو ہم گراؤنڈ بریکنگ کر دیں گے. اچھا یونیورسٹی میں تو ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی میں 4-5 کالجز ہوتے ہیں پھر چارٹر ملتا ہے نا, ایسا کچھ ہے نا؟ تو کیا کیا کالجز آپ بنا رہے ہو؟ ابھی دیکھیں ابھی ہمارے پاس 2 کالجز تو چل رہے ہیں, نرسنگ اینڈ فزیوتھراپی. ٹھیک ہے. اب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آف میڈیکل سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور میڈیکل سائنس جو کہ ابھی تک نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں نہیں ہے. اوکے, ویری گڈ. الائڈ ہیلتھ سائنسز. اوکے. اور ہم ایک اور کالج کھولیں گے اسی سال, ہم کھولیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے چارٹر بھی اپلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہماری یونیورسٹی کا نام ہے انٹرنیشنل میمن یونیورسٹی. انٹرنیشنل میمن یونیورسٹی, IMU. اوکے. اور ہم نے اس کی ساری پیپر ورک سارا کر کے تیار رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور امید تو ہے کہ ہمیں چارٹر بھی بہت جلدی مل جائے. اچھا, تو آپ کا پلاٹ کتنا بڑا ہے؟ ہمارا تقریباً 5.5 ایکڑ کے اوپر یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی ہے اور 5.5 ایکڑ کے اوپر ہاسپٹل ہے. اچھا, تو 10 ایکڑ ہے. یونیورسٹی جو ہے ورٹیکلی ایکسپینڈڈ ہے یا ہاریزونٹلی؟ ہم نے اس کی ڈیزائن جو کروائی ہے تو اس سے 24 اسٹوری بلڈنگ. اچھا, 24 اسٹوری ہے. اٹس اے ورٹیکل ایکسپینشن. اور یہ بلڈنگ ہم نے اس طرح ڈیزائن کروائی ہے کہ اب جو پرانا دور تھا کلاس روم میں بچے بیٹھ کر پڑھنا کرنا, وہ اب دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. اب انٹریکٹیو ٹیچنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بالکل ایسے ہی. اب وہ ماحول نہیں جو ہمارے آپ کے زمانے کا تھا کہ ایک ٹیچر ہے, ہم سیم میں بیٹھے ہیں, اب تو کافی لیے بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. اور ایوری اسٹوڈنٹ ہیز اے لیپ ٹاپ. یس. اب وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ پیپر دیا بھر کے دے دو, نہیں, آن لائن ایوری تھنگ. اور ریزلٹ تو یہ ہم نے بڑی یونیورسٹی کو, یہ ہم نے جو ہماری بلڈنگ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی IT انیبلڈ اور اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ ہمیں اگلے 50 سال میں جو ہے اس میں ہم انکارپوریٹ کریں. اچھا, یہ بتاؤ یہ جو یونیورسٹی تمہاری بن رہی ہے اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا کتنا ہے؟ 7 لاکھ اسکوائر فٹ. 7 lakhs اسکوائر فٹ. دس مسٹ بی دا لارجسٹ میڈیکل یونیورسٹی ان پاکستان. یس. ہے نا, کیونکہ ڈو کے پاس بھی اتنا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ جو کالجز ہیں وہ اسی بلڈنگ میں یا الگ الگ ہے؟ اسی بلڈنگ میں. ہم نے ملٹیپل یوز کا ٹائم آ گیا. دیکھیں اسپیس از ایکسپینسو. یس. مینٹیننگ اے اسپیس از آلسو ایکسپینسو. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ یہ کلاس روم ڈینٹل کے لیے ہے یا میڈیکل کے لیے ہے اور یہاں نرسنگ کی کلاس نہیں ہو سکتی, تو وہ ہم نے کانسیپٹ ختم کر دیا. وہ دیٹ از ناٹ فیزیبل. بجٹ کتنا ہے یونیورسٹی کا؟ 9 ارب روپے کا. کنسٹرکشن کا یا ود اکوپمنٹ؟ ایوری تھنگ. 9 بلین روپیز. ہوتے ہوتے ہی بڑھ جائے گا, ظاہر ہے 12-13 میں ہو جائے گا. اب آخری 2 سوال. آڈٹ کون کرتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ایکسٹرنل آڈیٹر ہیں گرانٹ تھارٹن. اوکے. گرانٹ تھارٹن بگ 4 میں آتا ہے. اچھا, بگ 4 میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ انٹرنل آڈیٹر ہمارے ڈیلائٹ ہیں. اوکے. ہمارے شریعہ آڈیٹر الحمد شریعہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ سے MMI کو پچھلے 4 سال سے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان بیسٹ ٹرانسپیرنٹ بیلنس شیٹ کا پرائز دیتی ہے NPO کیٹیگری, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کیٹیگری. اوکے. جو کہ ہم واحد ہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف میڈیکل ہاسپٹلس یا یونیورسٹیز ان پاکستان؟ دیکھیں میڈیکل فیوچر اس کا یہ ہے کہ یو پروڈیوس کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. ٹھیک ہے. ٹرو. نمبر 1. If you produce quality, definitely there is a demand. اوکے. اس کے باوجود کہ آپ کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کریں, اس کا تو خطرہ ہے نا کہ وہ بچے USMLE کر کے امریکہ چلے جائیں, برین ڈرین ہو جائے. اس کا کیا ہوگا؟ کمپیٹیبل کچھ ان کی تنخواہیں ہوں گی. میں کہتا ہوں یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے ہے کہ یہاں سے وہاں جائے گا تو کچھ اور سیکھتا ہے. سیکھے گا. بالکل صحیح. وہ سیکھ کے واپس آتا ہے. ٹھیک ہے. گھوم پھر کے واپس ضرور آتا ہے پاکستان. یہ میں نے کچھ نہیں آئے گا تو چیریٹی کے لیے آئے گا, یہ تو ہے. اچھا, میڈیکل یونیورسٹی جو ہوگی وہ ایکسپینسو ہوگی؟ نہیں, ہمارا تو کاسٹ آج بھی ہماری نرسنگ اور فزیوتھراپی میں جو ہماری کاسٹ ہے نا, کبھی سال میں ہمیں 2, 4, 5, 10 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں یا 10, 15, 20 لاکھ روپے نقصان ہو جاتا ہے. اچھا, کاسٹ بیسس پہ. ہم کاسٹ بیسس. نرسنگ کی کیا فیس ہے؟ فیس تو مجھے آف اینڈ تقریباً 2.25 لاکھ روپے پر سیمسٹر ہے. پر سیمسٹر. بچے مینیج کر لیتے ہیں؟ نہیں, جو نہیں کرے گا اس کو فری میں کر دیتے. اچھا, یہ بھی اسکالرشپ دے دیتے.
او گڈ. اچھا ایک چیز ہے, میں نے یہ دیکھی ہے کہ نرسنگ پروفیشن میں یا تو آغا خانی آتے ہیں یا کرسچنز آتے ہیں. اب ہمارے مسلمانوں نے آنا شروع کیا نرسنگ پروفیشن میں, نہیں کیا ہے بٹ ابھی بھی سوشل اسٹگما ہے. سوشل اسٹگما ہے نا نرسنگ کا, کیونکہ صرف بیچارے کرسچنز یا آغا خانی ملتے ہیں مجھے ادھر سے. حالانکہ اس وقت اچھی نرس کی سیلری 1 لاکھ روپے سے اوپر ہے. اچھا, اس کے باوجود یہ صورتحال بنتی ہے. اسٹگما تو ہے, سوشل اسٹگما ہے کہ نرس کر رہے ہیں اس میں. آخری سوال یہ ہے کہ اعجاز سایہ صاحب ایک کاروباری آدمی ہیں, خاندانی آدمی ہیں, یاسین سایہ کے چھوٹے بھائی ہیں, اور کاروبار بہت وسیع کاروبار ہے. یہ خیال کیسے آیا کہ یار کچھ کام اللہ کے راہ میں بھی کیا جائے؟ میں تو 1987 سے ہوں اس کام میں. اچھا, میمن ہاسپٹل پہلا والا جو تھا وہ بھی شاید تمہارے ساتھ تھا؟ 1987 سے جب میں میمن ہاسپٹل بنس روڈ کا پریزیڈنٹ بنا, اچھا جب سے میں تو یہ کام میں لگ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں ایک سیٹسفیکشن ہے, بہت بڑا سیٹسفیکشن, بہت بڑا سکسیس ہے. زندگی کی تمام برکتیں اسی میں ہیں, آپ کی صحت, سلامتی, بیوی, بچے, اولادیں. God did not just ask you to make money and go away in this world. اسی لیے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. واٹ از حقوق العباد؟ دس از حقوق العباد. صحیح بات ہے. اچھا, کسی کو اگر فری کا علاج کرانا ہو تو کہاں جائے؟ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جائے؟ صرف ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایک شریعہ فارم ہے وہ بھر دے, کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہے, ورنہ ہمارا شریعہ آڈیٹر ہمیں پھانسی لگا دے گا. ظاہر ہے, ظاہر ہے, ظاہر یہ تو تم نے غلط کام کر دیا. اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے, مذہب کی کوئی قید نہیں. دیکھیں, جو زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں دے آر پیڈ فرام زکوٰۃ, جو زکوٰۃ ایلیجیبل نہیں ہے نان زکوٰۃ فرام فنڈ. ناظرین دیکھیے, اعجاز سایہ صاحب ایک بہت بڑا میڈیکل انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, میمن میڈیکل ہاسپٹل. عموماً آپ لوگوں نے اور بڑے بڑے اسپتالوں کے نام سنے ہوں گے, جو میں یہاں نہیں لینا چاہتا. ان کا ایک تاثر بھی ہے, ان کی ایک ریپوٹیشن بھی ہے. لیکن یقینی طور پہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں جب بھی, اور افورڈ نہیں کر سکتے جب بھی, ایک بار میمن اسپتال ضرور جائیں. اگر صحت مند بھی ہیں تو ایک بار وزٹ ضرور کریں, اور اپنے دوستوں کو بتائیں, رشتہ داروں کو بتائیں کہ پاکستان میں بھی ایک ایسی فیسلٹیز موجود ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. دنیا بھر میں ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسے علاقے میں, میمن گوٹ میں, جہاں ممکن ہے کہ سڑکیں صحیح نہ ہوں, ممکن ہے کہ آپ کو پہنچنے میں دیر لگتی ہو, بٹ دا موومنٹ یو آر ان سائڈ دا ہاسپٹل, آپ کو لگے گا کہ آپ کسی تھرڈ ورڈ سے نکل کے فرسٹ ورڈ میں آ گئے اور آپ کا علاج ہوگا. اعجاز سایہ, آپ کا دوبارہ بہت بہت شکریہ. اور میرے اوپر یہ فرض ہو گیا تھا کہ میمن اسپتال دیکھنے کے بعد میں ایک میمن اسپتال پہ اور کروں. تیسرا پوڈ کاسٹ ہوگا جب یونیورسٹی بن جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. The Memon Health and Education Foundation stands strong with a total of 203 trustees, comprising 197 individual trustees and 6 corporate trustees. This includes 163 male and 34 female trustees, with a vibrant younger generation of 31 male young trustees and 13 female young trustees, bringing fresh energy. Our resolve is constantly renewed. In the last 2 years alone, we have welcomed 51 new male trustees, underscoring the growing commitment to our mission. In that same period, we inducted 26 new female trustees, highlighting our unwavering dedication to gender diversity, empowerment, and tapping into diverse expertise to strengthen our noble cause.